حضرت عبدالرحمن علی الجوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک عابد تھا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا کرتا تھا، پہاڑوں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اور اتنا زیادہ متقی تھا، پرہیزگار تھا کہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ ایک دن وہ سو رہا تھا، خواب میں اسے دکھایا گیا کہ ایک موچی ہے جو تم سے زیادہ عبادت گزار ہے، تم سے زیادہ عبادت کرتا ہے۔ صبح کو جب اس عابد کی آنکھ کھلی نا، اس نے سوچا یار خواب ہے، آیا ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے، چھوڑو۔ رات کو پھر سویا، پھر اسے خواب آیا کہ ایک موچی جو تم سے زیادہ عبادت گزار ہے، تم سے زیادہ اللہ کے قریب ہے۔ صبح کو پھر اس کی آنکھ کھلی، پھر اس نے سوچا کہ خواب میں تو پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے، میں اتنا زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہوں اور موچی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے خواب میں ایسے ہی ہو، خواب تو آتے ہی رہتے ہیں۔ پھر وہ سویا رات کو، تیسری بار پھر خواب میں آیا کہ ایک موچی ہے جو تم سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، تم سے زیادہ اللہ کے قریب ہے۔ تیسری بار انہوں نے خواب دیکھا تو ملنے کے لیے موچی سے چلے گئے، پہاڑوں کے ٹیلے سے نیچے اتر آئے اور اس موچی کے پاس گئے۔ موچی نے جب آپ کو دیکھا نا تو کھڑا ہو گیا، دستبوسی کی، حال حقیقت پوچھی، حضور کس ارادے سے آئے ہیں، کیا کام ہے؟ وہ عابد انسان کہنے لگا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تم زیادہ اللہ رب العزت کے قریب ہو؟ مجھے خواب میں دکھایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کے زیادہ قریب ایک موچی ہے اور وہ ہم سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ وہ موچی کہنے لگا، میرا ایسا کوئی عمل نہیں ہے، میرا ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ وہ بتانے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہا تھا، تو آپ نے کہا نہیں، بتاؤ مجھے کہ تمہارا ایسا کون سا عمل ہے۔ موچی کہنے لگا، میں دن بھر کام کرتا ہوں، دن بھر حلال رزق کماتا ہوں، رات کو جب جاتا ہوں نا، جتنا مجھے کھا ملتا ہے، جتنا میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں، اس کے علاوہ جتنا بھی بچتا ہے میں لوگوں میں صدقہ کر دیتا ہوں، لوگوں میں بانٹ دیتا ہوں، خیرات کر دیتا ہوں، غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں، کھلا دیتا ہوں۔ تو غریبوں کو ضرور دینا چاہیے، غریبوں کا سہارا بننا چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے۔ پھر موچی کہنے لگا، میرا اور کوئی عمل نہیں ہے اور میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہوں، رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، دن میں کام کرتا ہوں، رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اتنا سن کے وہ عابد انسان پھر چلے گئے، پھر وہی پہاڑی پر عبادت کرنے لگے، پھر وہیں اپنے مشغول ہو گئے عبادت میں۔ پھر انہیں خواب آیا کہ اے عابد، ایک بار پھر جا کے پوچھو کہ تمہارا چہرہ یہ زرد کیوں رہتا ہے، تمہارا چہرہ لال کیوں رہتا ہے۔ جب صبح ہوئی نا تو وہ عابد انسان پھر اس موچی کی دکان پر آئے، پھر اس موچی کے یہاں آئے اور پوچھا، اے موچی، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا یہ چہرہ زرد کیوں رہتا ہے، تمہارا یہ چہرہ لال کیوں رہتا ہے۔ وہ موچی کہنے لگا، میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، میرا یہ چہرہ زرد اس لیے رہتا ہے کہ میں اگر کسی کو دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں یار دنیا کا سب سے بڑا گناہگار میں ہوں، دنیا کا سب سے بڑا گناہگار ہوں، اب پتہ نہیں مجھے اللہ جنت دے گا یا جہنم دے گا، مجھے پتہ نہیں اللہ بخشے گا یا نہیں بخشے گا۔ میں کسی کو دیکھتا ہوں نا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنتی ہے، میں دوزخی ہوں، میں اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھتا ہوں۔ تو انسان کی یہ ادا بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے، اللہ کو پسند آتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھے اور دوسرے سامنے والے کو عزت کی نگاہ سے دیکھے۔ تو وہ انسان کہتا ہے اسی لیے میرا یہ چہرہ زرد رہتا ہے۔